اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں موجودہ حالات کے عنوان سے، اگر سننا چاہیں گے حضرات. بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں. آج ایک بہت بڑے شہید کی تدفین ہوئی ہے، شہید قاسم سلیمانی، اور جو دوسرے شہداء تھے ان کے ساتھ. دنیا بعض اوقات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زوال الدول باستعلاء السفل، اگر پست اور گھٹیا افراد کو بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں، حکومت دے دی جائے، تو حکومتوں کو ان پست افراد کی وجہ سے زوال آ جاتا ہے. اس وقت خود امریکہ میں یہ عالم ہے کہ وہاں کے اپنے جو کانگریس کے لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا احمق انسان کبھی صدر نہیں بنتے دیکھا. پروردگار ان تمام حالات کے اندر مؤمنین کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ دور، میں نے پہلے دن کہا تھا، خوف اور ڈر کا دور نہیں ہے، بلکہ سر اٹھا کے جینے کا دور ہے. ان تمام حالات کے اندر جو ہر روز تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اعلان تو یہی ہوا ہے کہ انخلا ہو جائے گا عراق سے امریکی فوجوں کا، اور اگر ہو جاتا ہے تو سب کے لیے بہتر ہے کہ حالات کہ دشمن خود بخود بغیر لڑے ہی بھاگ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور جب سے امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی امریکی بسے ہوئے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس آ جائیں، تو اس کے بعد سے بہت سے شاہی خاندانوں نے اپنے شہزادوں کو امریکہ بھیجنا شروع کر دیا ہے. تو دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرار کے ماننے والے کون ہیں. فیضان گرامی، ہم میدان میں ڈٹنے والے ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں میں بعض سب باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا ایک مشورہ رہے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں سے بات حکومت تک پہنچ رہی ہے، کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تدفین ہو گئی ہے اب اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند ہفتوں میں، مجھے نہیں اندازہ کب، لیکن کوئی رد عمل آئے گا ایران کی طرف سے،
تو اب جس کی وجہ سے ساری دنیا ڈری ہوئی ہے کہ کیا رد عمل آئے گا، ابھی کچھ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، جب مشرکین و کفار یہودی آ جایا کرتے تھے پیغمبر سے لڑنے کے لیے، اور پیغمبر کبھی لڑنے نہیں گئے، ہمیشہ آپ نے دفاع کیا۔ تو جب سب لڑنے آ جاتے تھے تو پیغمبر اسلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو لڑنے آئے ہیں نا انہیں بتا دو، اور حیدر کرار آ رہا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ اعلان ہوتا تھا حیدر کرار آ رہے ہیں، اپنے بیگانے سب کے اندر ایک کیفیت بدلنے سے لگتی تھی کہ خود جناب سیدہ کا خطبہ کل میں انشاءاللہ تفصیلی پیش کروں گا۔ میں خطبہ فدق کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کل، اگر سننا چاہیں گے تو کل انشاءاللہ تفصیلی پیش کروں گا، لیکن جملہ سن لیجئے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا کہ آج تم علی کے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہے ہو۔ خطبہ فدق کا جملہ ہے جناب سیدہ کا، فرماتی ہیں آج تم علی کے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہے ہو۔ بھول گئے جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم زمین پہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے تمہارے سروں پہ پرندے ہیں، ہلو گے تو پرندے کہیں اڑ نہ جائیں۔ وہ میرے ابن ام تھے، جناب امیر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ بھئی چچا کوئی ایسے ہیں نا کہ سیدہ ناز کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں وہ میرے ابن ام تھے، یعنی علی بن ابی طالب، کیونکہ بی بی نام نہیں لیتی تھی مولا کا، تو کہتی تھی کہ وہ میرے ابن ام تھے جو عرب کے سارے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے۔ تم تو خوف میں بیٹھتے تھے، علی سب کے مقابلے میں جاتے تھے اور سب بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے، اور آج تم میں اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ علی کے مقابلے میں آنے لگے ہو۔ عزیزان کرام، جب تاریخ کے اندر جناب امیر کا نام لیا جاتا تھا تو بڑے بڑے جنگجو ان کا پتا ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا، اور آج علی کے ماننے والوں نے صرف اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی رد عمل دکھائیں گے، ابھی کیا کچھ نہیں ہے، گولی نہیں چلی، میزائل نہیں پھینکا، کوئی آدمی قتل نہیں ہوا، لیکن ساری دنیا ایک ہی خوف میں مبتلا ہے، ارے یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ امریکہ میں بعض اوقات ریڈیو پروگرام اور مختلف اخباروں کے جو مجھے لوگ بھیج رہے ہیں تو کہا کہ نہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود امریکہ میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں انگریزوں نے، وہاں کے امریکیوں نے مظاہرہ کیا، جلوس نکالا، اور جلوس نکال کے بس ایک ہی نعرہ لگا، نو وار ود ایران، ایران سے ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ بھئی کیا معاملہ ہے؟ یہ ساری دنیا کیوں اتنی خائف ہے؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے بھگوڑوں کے ماننے والوں سے لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، علی کے ماننے والوں سے توجہ رہے میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند باتیں میں اگر پیش کروں تو سنیں گے نا؟ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان کیسا بھی ہو لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے ایسے مقدس مآب لوگ گزرے ہیں، اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں مجھے ملا تھا، مقدس مآب لوگ ملے ہیں کہ جو ہر جگہ عبادتوں میں سب سے آگے آگے تھے، لیکن جب وقت پڑتا تھا تو کبھی حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے ایسی بہت سی شخصیتوں کو ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے دکھایا کہ عبادتوں میں سب سے آگے نظر آتے تھے، لیکن جب واقعہ کربلا ہونے لگا تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا، 72 ساتھ گئے تھے۔ یاد رکھیے گا،
بہت سے لوگوں نے بعد میں بھی صحیح فیصلہ کیا تھا. صحیح فیصلہ وقت پہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وقت گزرنے کے بعد نہیں. کئی مرتبہ آپ کا بعد کا فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے، چلیں پھر بھی کم از کم آپ حق کے ساتھ رہے. بہت سی ایسی تحریکیں تھیں جو بعد میں اٹھی، صحیح تھیں، حق تھیں، مرنے والے بھی شہید تھے، لیکن ان شہداء کا وہ مقام نہیں ہے جو شہداء کربلا کا مقام کہ جناب سید الشہداء کے ساتھ جان دینے والوں کا. عزیزان گرامی، اب اگر میدان سجتا ہے، جو میں بات کہنا چاہتا تھا، میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے معلوم ہے حکومت تک بات پہنچے گی، اور میرا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مشورہ ہے، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے. دیکھیں آج کیونکہ بات پہنچ رہی ہے، آپ تک بھی پہنچانا ضروری ہے، لیکن حکومت تک، تاکہ صحیح فیصلہ کرنے میں اگر مجھ جیسے افراد کردار ادا نہیں کریں گے، صحیح فیصلہ کرنے میں مدد نہیں کریں گے، تو حکومت صحیح فیصلہ شاید نہ کر پائے. تو آج کیونکہ ہم درد رکھتے ہیں، ہم پاکستان کے مخلص ہیں، اس لیے ہم پاکستان کو مخلصانہ مشورہ دینا چاہتے ہیں. امریکہ تمام کے تمام مسلمان ممالک ہی سے حملے کرے گا، تاکہ جنگ ہو تو مسلمان خطوں میں ہو، مریں تو مسلمان مریں. بھئی اگر اتنے ہی تم دلیر ہو تو اپنے ملک میں جنگ لے جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اتنے دلیر ہو تو جاؤ، سب کو اٹھا کے امریکہ لے جاؤ، وہاں پہ جا کے جنگ کروا لو. تمہارے خطے میں جنگ ہو، پتہ چلے تمہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو کیسے جنگ ہوتی ہے. سارے یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہی ممالک کے اندر جنگ ہو، دونوں طرف سے ہمارے ہی لوگ مر رہے ہوں، تو اس کے اندر فائدہ اور نقصان غیروں کا نہیں ہے، ہمارا ہی نقصان ہے. غیر سارے صرف فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا کہ کوئی بھی اپنی زمین نہ دے کسی پہ حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ پھر ہر طرف سے اگر حملے ہوں گے تو پھر سب کو نقصان ہوگا. ہم یہی سب کو مشورہ دیں گے، اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو باطل کے ساتھ کھڑے نہ ہونا. آج صرف ایک ہی میرا سارے کی ساری مسلمان حکومتوں کو مشورہ ہے کہ کبھی بھی کوئی امریکہ کے ساتھ کھڑا نہ ہو. اگر صرف یہ سمجھ کے کہ ایران شیعہ ہے، ہم ساتھ نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہے، ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ ساتھ دو. لیکن اگر ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو امریکہ کا ساتھ نہ دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، قرآن کہتا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پروردگار ہم تیری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے حق کی مدد کرو تو تم نے میری مدد کی ہے، جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ اگر ابابیلوں کو کنکریاں دے دے، وہ ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. یہ بڑے بڑے جنگی جہاز نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا خدا کس طرف ہے، امام زمانہ کس طرف ہے. توجہ ہے زیادہ گرامی، میں جانتا ہوں میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں. صرف ایک درخواست کروں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا فریضہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے کہ جب ایسی کوئی نوبت آئے تو ہم صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب رہیں. مجھے میں آیت سے متعلق کچھ پیش کرنا ہے، آخر ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اگر کر سکتے ہیں ہر رات میں ہر آدمی سورہ حشر کی تلاوت ضرور کرے تاکہ آپ صحیح طرف ہوں. اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہر رات میں سورہ حشر 4 صفحوں کا سورہ ہے تو کم از کم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں. نماز پڑھیں گے تو آیت الکرسی پڑھیں گے. میں آج کل جو تصویریں چل رہی ہیں نا جس شہید کی، وہ خود پہلی صف میں کھڑے ہو کے جناب زینب کے حرم کی حفاظت کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی نماز پڑھتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس جملے پہ مجھے داد نہیں ملی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ دوبارہ سب کے سب نماز میں پابندی رکھیں اور نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہم حیدر کرار کی طرف رہیں، ہم محمد والے محمد کے ساتھ رہیں اور ہمیں ان کے دشمنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں، کیا میرے حالات ہوتے ہیں، کس طرح سے میرے متعلق کیا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا جو فریضہ سمجھتا تھا میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو مطالب پیش کیے ہیں، اور مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے جانے کے بعد سب کچھ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، لیکن میں اپنی مسئولیت اور ذمہ داری سمجھتا تھا، اس لیے میں نے پیش کیا ہے. اور حکومت کو میں صرف اور صرف ایک عادلانہ منصفانہ مشورہ دے رہا ہوں، خوف خدا رکھتے ہوئے کہ میں بھی پاکستانی ہوں. پاکستانیوں کو یہی مشورہ ہے کہ خدا را ہماری حکومت امریکہ کے ساتھ کھڑی نہ ہو. آج اعلان تو کیا ہے کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے،
کسی کے بھی خلاف، کسی بھی مسلمان کے خلاف، لیکن اسی پہ باقی رہیں، اسی پہ قائم رہیں. یہ نہ ہو کہ آخری زمانے میں نہیں بہت زیادہ پریشر تھا، فشار تھا، پیسوں کی کمی تھی، یہ ہوا وہ ہوا، ہمارا بیس استعمال ہو گیا. عزیزان گرامی، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ساری کی ساری زمین، اس کا نام ہی پاکستان ہے، اور اس ملک کو بنانے والے محمد علی فاطمہ تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ محمد علی فاطمہ نے ملک بنایا ہے. یہ ملک محمد علی فاطمہ نے بنایا ہے. ملک محمد علی فاطمہ نے بنایا. ان کی بہن فاطمہ جناح ساتھ تھی. جو ملک بنا ہی ان کے محنتوں سے ہو، جو شیعوں نے بنایا ہو، وہ شیعوں کے خلاف استعمال نہ کرنا. یہ ملک بنا تھا 14 اگست کو، بنا تھا رات 12:05 پہ. یہ 5 12 14 محمد علی فاطمہ کے صدقے میں بنا ہے. سارا پیسہ بنانے میں شیعوں کا لگا ہے. اسی لیے ہم نے ملک بنایا تھا. ہم بچانے کے لیے آج بھی حاضر ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ظالموں کی خدمت میں اپنے سر نہیں دیں گے. ہم ہمیشہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے. عزیزان گرامی، اس لیے میرا یہ پیغام ہے. بہت سے افراد شاید گھبرا جائیں، لیکن یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات کیا بن رہے ہیں. ان تمام بگڑتے حالات کے اندر ہماری جو ذمہ داریاں، میں جانتا ہوں کہ میں آج جلدی بیٹھ گیا ہوں. کل میں دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، اسی طرح سے میں جلدی ممبر پہ کوشش کروں گا کہ آ جاؤں. کل مجھے خود پورا مقدمہ فدق پیش کرنا ہے، تو آج افراد اگر تاخیر سے بھی آئے ہوں گے تو کل سن لیجئے گا. میں تفصیل سے کل فدق کو پیش کروں گا، اور بہت احترام کے ساتھ، لیکن پورا کا پورا مقدمہ فدق پیش کرنے والا ہوں کل. تو تمام برادران سر وقت پہنچیں جو آج تاخیر سے بھی آئے ہیں، تاکہ میں پیش کر سکوں، مکمل بحث کر سکوں. میں نے آج خود کہا تھا کہ جلدی ممبر مل جائے تاکہ میں آرام سے پڑھ سکوں. چند ایک باتیں کہہ دی ہیں میں نے. ذرا آیت تطہیر سے متعلق مطالب سن لیجیے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے باوجہ بلند صلوات. اب جہاں جہاں جگہ ملتی جائے گی، اگر آگے ہے، میں نے تو کہا تھا دریا پیچھے تک لے گئے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ خواتین میں بھی جگہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں جگہ مل جائے. جانتا ہوں سردی ہے، زمین پہ ثواب جس جگہ جگہ مل جاتی ہے وہاں ثواب پھر بھی ملتا ہے. جہاں پہ بھی لوگ جتنی زحمت کر کے مجلس سنیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. آئیے ذرا میں آیت تطہیر سے متعلق چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ. میں نے کل ترجمہ پیش کر دیا تھا اور کچھ ابتدائی آیت کی تفسیر کو پیش کیا ہے. اگلا مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو اب یہ ترجمہ ہو گیا. آئیے ذرا یہ مدلول کیا ہے، آیت کی کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے، کس چیز پہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، کس طرف اشارہ کر رہی ہے، تفسیر کیا ہے. اہل بیت بھی سمجھ میں آ گئے. میں نے پہلے دن پیش کر دیا تھا، پنجتن پاک کے متعلق ہے، 14 معصومین سے متعلق ہے. ترجمہ بھی پیش کر دیا. اب مدلول کیا ہے، آیت کس چیز پہ دلیل ہے، یعنی اللہ اس آیت میں کیا بیان کر رہا ہے، کون سی پاکیزگی، کس طرح کے رزق کو اللہ دور رکھے ہوئے ہے، کون سی پاکیزگی ہے. مجھے آج یہ پیش کرنا ہے اگر سننا چاہیں گے. تو اب آئیے ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ نے یہ آیت نازل کیوں کی ہے، یہ اشارہ کیا کر رہی ہے. کہ بھئی ٹھیک ہے، اہل بیت ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کی شان میں اتنی آیات ہیں، ان کی عظمت پہ اللہ نے اتنی آیات سورہ نازل کیے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے، یہ کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ آیت تطہیر ہے، یہ آل محمد کی عصمت کو بیان کر رہی ہے. اب عصمت کیسے بیان کر رہی ہے، مجھے آج اس بات کو پیش کرنا ہے. سننا چاہیں گے اگر تمام حضرات. تو یہ آیت آل محمد کی عصمت کو پیش کر رہی ہے. عصمت یعنی آل محمد معصوم ہیں. جو معصوم ہوتا ہے یعنی وہ عصمت رکھتا ہے. 2 لفظ ہیں. میں انشاءاللہ زندگی تو کوشش کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، پورا اشرہ پڑھوں عصمت سے متعلق. آنے والے محرم کے اندر اگر زندگی ملی پیش کروں گا، مہلت ملی حالات کے اندر تو پیش کروں گا انشاءاللہ. تو اب یہ سن لیجیے آج عصمت کیا ہے، معصوم کیا ہے. ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں رسول خدا محفوظ تھے، بہت سے کہتے ہیں معصوم تھے، جو ہمارا عقیدہ ہے. شیعہ سنی دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا معصوم تھے. بہت سے مسلمان کہتے ہیں معصوم نہیں تھے، محفوظ سے. محفوظ یعنی اللہ انہیں بچاتا تھا گناہوں سے. ہم کہتے ہیں نہیں، معصوم تھے یعنی اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ ان کی گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی تھی. فرشتوں نے سینہ چاک کر کے دل کو پاک نہیں کیا تھا.
ارے وہ فرشتے جو محمد مصطفیٰ کے خادم ہوں، جو ان کے نوکر ہوں، وہ دل صاف کریں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام صرف رسول خدا نہیں بلکہ 12 کے 12 امام اور جناب سیدہ، یہ 14 معصومین، یہ 14 ہم کہتے ہیں یہ سب کے سب معصوم ہیں. انبیاء بھی معصوم ہیں، جناب مریم بھی معصومہ ہیں، اور ہستیاں بھی ہیں خاندان اہل بیت کے اندر جو معصوم ہیں. لیکن جیسے یہ 14 معصوم ہیں ویسا کوئی معصوم نہیں. عصمت کے بھی درجے ہیں، عصمت کے بھی درجے ہیں، عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. عصمت صغریٰ سارے انبیاء کے پاس، جناب مریم کے پاس، وہ سب عصمت صغریٰ کے مالک ہیں. جو عصمت صغریٰ پہ ہوتے ہیں ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ ان سے ترک اولا ہو جائے. جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، گندم کھانے سے اللہ نے روکا تھا، گندم حرام نہیں ہے، حرام کریں تو معصوم نہیں، لیکن ترک اولا ہے، یعنی ان سے کوئی اولا تھا جو ترک ہو گیا. یعنی بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. عصمت صغریٰ ایسی عصمت ہے جہاں ترک اولا ممکن ہے، لیکن عصمت کبریٰ پہ جو فائز ہو اس سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا، ماں باپ نے آپ کو سکھایا اللہ، تھوڑا سا جواب دیجیے گا اگر سبق یاد ہو جو ماں نے سکھایا ہے، اللہ، پنجتن، امام، معصوم. معصوم 14 سکھائے ہیں، جبکہ 1,24,000 اور 14 معصوم ہیں. سارے انبیاء، جناب مریم اور یہ ہمارے 14 معصوم سب معصوم ہیں. تو پھر ماں باپ نے کیوں سکھایا 14 معصوم؟ بھائی غلط نہیں سکھایا، صحیح سکھایا ہے. یعنی وہ سب کے سب بھی معصوم ہیں، انبیاء معصوم، جناب مریم معصومہ. لیکن جیسے یہ 14 معصوم ہے ویسا کوئی معصوم نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے. یعنی یہ 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، جیسی ان کی عصمت ہے. نہ یہاں گناہ ہوتا ہے، نہ بھول چوک ہوتی ہے، نہ خطا ہوتی ہے، نہ نسیان ہوتا. اب اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا معاذ اللہ، کوئی کہے کہ نہیں روایت میں ہے، تاریخ میں ہے، پیغمبر نماز معاذ اللہ بھول گئے تھے، تو سمجھ جائیے گا یہ بنو امیہ کے پیسے بول رہے ہیں، درباری ملاؤں کا قلم بول رہا ہے، بغض رسول بول رہا ہے. ارے جو دنیا کو سکھانے آئے کہ نماز میں غلطی نہ ہو، وہ خود کیسے غلطیاں کریں؟ اگر کہیں میں روایت مکمل کر دوں نہیں تو آگے بڑھ جاؤں، میں روایت مکمل کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی، اب یہاں خود ہماری کتاب کے اندر روایت اس طرح سے، جو ہماری روایت ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں ہے سرور کائنات نماز مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پیچھے مڑے، صحابہ سے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا مجھ سے پہلے رکوع میں سجدے میں مت جایا کرو. کچھ لوگ ہیں کچھ نہیں ہیں. ختمی مرتبت نے پیچھے مڑ کے نماز مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا مجھ سے پہلے کوئی نہ رکوع میں جائے نہ سجدے میں جائے. تو ایک صحابی نے ہمت کر کے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہماری طرف آپ کی پشت ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب رخ قبلے کی طرف ہے تو پیچھے والوں کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی رکوع میں پہلے چلا گیا، کوئی سجدے میں پہلے چلا گیا؟ تو آپ نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. بات پہنچ رہی ہے؟ فیضان گرامی، ہم ان 14 کو عصمت کبریٰ پہ مانتے ہیں، جناب سیدہ بھی ان میں ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ آیت تطہیر دلیل ہے کہ یہ 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. بھائی سارے مجمع کی توجہ رہے، عصمت کبریٰ کیوں؟ اللہ نے کہا میں ہر طرح کا رزق دور رکھوں گا اور آپ کو ایسا پاک رکھوں گا. یطہرکم تطہیرا. سارے مسلمانوں نے ایک آیت پیش کی ہے کہ کہتے ہیں جناب مریم معصومہ تھیں اور کوئی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ پاک دامنہ تھی، بیٹا اللہ نے بھیجا تھا. سارے مسلمان کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیت، غور سے سنیے گا، کہ اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یعنی عیسیٰ کی ولادت کے لیے،
اور آپ کو پاک رکھا ہے. لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے. لفظ اللہ غور سے سنیں گے، لفظ جو اللہ نے استعمال کیا جس پہ سارے مسلمان متفق ہیں، جو قرآن کو ماننے والا وہ سب کہتے ہیں کہ جناب مریم معصومہ ہے. معصومہ ہے، محفوظہ نہیں، معصومہ. سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ معصومہ ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن میں آیا ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا. کہ جسے اللہ کہتے کہ آپ پاک ہیں. پاک ہے کس چیز سے؟ کہ عقیدے میں بھی پاک ہے، عمل میں بھی پاک ہے، کردار میں پاک ہے، عبادت میں پاک ہے، اخلاق میں پاک ہے، نظروں میں پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے. عبادت بھی بطول ہے. منبر کے احترام میں بیان نہیں کر سکتا. بھئی بہت سے مخصوص ایام ہوتے خواتین پہ عبادت حرام ہوتی ہے. اللہ نے کہا مریم ہے بطول. بطول اسے کہتے ہیں جس کا ولادت سے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، وہ ہے بطول. جناب مریم صرف بطول، فاطمہ بطول عذرا، مریم کبریٰ. چلتے رہیں گے میرے ساتھ تو ایسے جانے گے. سارے مجمع کی توجہ رہے گی. اب سارے مسلمانوں نے لکھا جناب مریم معصومہ ہے. دلیل کیا؟ کہ یہی آیت ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا، یعنی ہر طرح سے پاک رکھا، ہر طرح سے پاک رکھا ہے، ہر طرح سے. اب اگر جناب مریم کو زخم لگا، یہودیوں نے تازیانہ مارا، خون بہا، کہا نہیں یہ خون پاک ہے. نہیں یہ مجمع میرے ساتھ. کہ مریم یہ جو ضربت لگی ہے نا، یہ آپ کا خون بھی بیت المقدس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ خون پاک ہے. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو پاک بنایا ہے. جناب مریم کے لیے صرف ایک لفظ آیا. جب اللہ نے ان کی عصمت کو بیان کیا تو بس ایک لفظ آیا، ایک لفظ ان اللہ اصطفاک وطہرک. اے مریم اللہ نے چن لیا اور آپ کو پاک رکھا. اب آئیے جب جناب سیدہ کی باری آئی، وہاں لگتا تھا الفاظ ہی نہیں ہے عصمت بیان کرنے کے لیے، ایک لفظ آیا. لیکن جب سیدہ کی باری آئی تو لگتا ہے کہ اللہ الفاظ کے ہار پرو رہا ہے. سمندر بہ رہے ہیں کیونکہ سیدہ کی باری ہے. اب اللہ کہتا ہے انما، میں نے کل پیش کیا تھا تاکید کے لیے آتا انما. انما اللہ نے وہاں کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک، یہاں کہا انما، پھر کہا یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، رجس کو بھی دور رکھے. وہاں نہیں کہا تھا. یعنی یہودی اگر آگے بڑھیں ضربت لگائیں تو اللہ نے کہا نہیں میں نے دور نہیں رکھا. اے فاطمہ میں نے دور رکھا ہے جو ایمان نہیں رکھتا ہوگا. اب اگر کوئی ضربت چاہے، جملہ کہہ رہا مجھے معاف کر دیجئے گا سارے مسلمانوں سے معذرت کے ساتھ. اب اگر سیدہ کسی دربار میں جائیں، کسی دربار میں جائیں اور جانے والے کے سلام کا جواب نہ دیں، سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ان مسلمانوں کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یا تو کہو کہ سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یا پھر سیدہ سلام کرنے والے کو مسلمان نہیں مانتی. تھوڑی سی دیر چلیں گے میرے ساتھ.
عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت کے لیے جب اللہ نے بیان کیا عصمت کو، کہا انما، پہلا لفظ آیا تاکید کے لیے، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ پھر جب بیان بھی کیا تطہیر کو تو کہا یطہرکم، کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تطہیرا، یطہرکم کہہ دیا تھا، کافی تھا، لیکن نہیں، کیوں؟ یہاں 5 دفعہ کہا، شاید چادر میں 5 ہیں، اور شاید چادر کی مرکز جناب فاطمہ ہیں، جس بی بی کو، سیدہ کو جناب مریم بھی سلام کرتی نظر آئیں، وہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے اس دین میں پیدا کیا کہ جس دین کی مرکز فاطمہ الزہرا ہے۔ یہاں عصمت فاطمہ الزہرا کو بیان کیا۔ میں 2 احادیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت کی تفسیر میں، اگر سننا چاہیں، کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی جب جناب سیدہ کی عصمت کو پیش کرتا ہے کہ آیت تطہیر آ گئی، تو سرور کائنات نے فوراً حدیث ارشاد فرمائی، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر سنیں گے، میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، اور ابھی یہ جملہ میں جانتا ہوں مصائب پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن سنیے گا، میں شاید ایک مطلب جدید ہو آپ کے لیے۔ یہ بہت بڑے مرجع آغا وحید خراسانی کی کتاب سے میں اقتباس پیش کر رہا ہوں، ترجمہ اس کتاب کا بھی انگریزی میں نہیں کیا، بروکن بیٹ کے نام سے، نگین شکستے، ٹوٹا ہوا تسبیح کا دانہ، نگینہ۔ تو وہ جو 14 کی تسبیح ہے، اس میں ایک دانہ بڑا برے طریقے سے ٹوٹا ہے، تو وہ انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی، اس میں فضائل بھی ہیں، مصائب بھی۔ تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک خدا سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سنیں گے سب لوگ جو دور دور تک کھڑے ہیں، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ تمام کے تمام مفسرین محدثین نے تصدیق کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح السند ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا۔ حتیٰ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے، جنہیں امام المشککین کہا جاتا ہے، انہوں نے جتنی آیات اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، سب میں گنجائش نکالی ہے کہ اس آیت میں اور بھی ہو سکتے ہیں۔ آیت تطہیر کے لیے انہوں نے 7 اقوال لکھے ہیں۔ ایک یہی لکھا کہ پنجتن کے لیے ہے، ایک میں لکھا کہ نہیں اس میں ازواج بھی ہیں، تیسرا قول وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں صحابہ بھی ہیں، چوتھا قول کہ نہیں پوری امت ہی آل محمد ہے، اللہ نے سب کو پاک رکھا ہے۔ ان کو کسی نے بتایا نہیں یہ آل جو ہے، آل محمد، آل عربی والا ہے، انگریزی والا نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو آل محمد ساری امت ہی آل، یہ آل نہیں ہے انگریزی والا، آل ہے۔ تو اب یہاں بہرحال بڑے بڑے علماء نے مختلف الفاظ لکھے ہیں، یہاں پہ آیات میں گنجائش نکالی ہے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت زیادہ میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ سن لیجیے گا، تفسیر میں ہر جگہ پہ انہوں نے گنجائش نکالی ہے سوائے آیہ مباہلہ کے۔ آیہ مباہلہ واحد آیت ہے جس میں امام فخر الدین رازی نے لکھا اس میں سوائے پنجتن کے کوئی نہیں، کیونکہ مباہلہ میں گئے ہی 5 تھے، تو کہا اس میں اس آیت میں کوئی نہیں سوائے پنجتن پاک کے۔ میں بہت سوچتا تھا کہ اس آیت میں کیوں گنجائش نہیں نکالی، تو اس آیت کے آخر میں مجھے نظر آیا کہ فَنَدْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے، کیونکہ آیت کے آخر میں اللہ نے لعنت کا تذکرہ کر دیا تھا، اب انکار مشکل ہو گیا تھا۔ عزیزان گرامی مجمع رہے میرے ساتھ، تو آیہ مباہلہ واحد آیت ہے جس کے لیے لکھا پنجتن پاک کے لیے، لیکن باقی جتنی احادیث ہے اس میں بھی گنجائش۔ یہ حدیث سب نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا۔ بہت بڑا نام ہے، رأس المنتقدین، علم رجال اور علم حدیث کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، شمس الدین ذہبی، یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے۔ جتنی آل محمد کی شان میں احادیث آئی ہیں پیغمبر کی، سب میں انہوں نے کہا یہ روایت صحیح نہیں، یا یہ سند صحیح نہیں، یا کوئی نہ کوئی گنجائش۔ انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح السند ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے۔ اب غور سے سنیں گے، مجھے نتیجہ دینا ہے۔ سب نے لکھا
کہ پیغمبر نے فرمایا جناب سیدہ کے متعلق کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا۔ اب میں 3 طبقات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا طبقہ ہے گنہگاروں کا، ہم جیسے گنہگار ساری زندگی ساری نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم رضی اللہ عنہ بن جائیں، نماز پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ بن جائے، روزہ رکھتے ہیں کہ رضی اللہ بن جائے، توجہ، حج کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مجلسوں میں آتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، پوری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، توجہ۔ دوسرا طبقہ ہے معصومین کا، جہاں کوئی گناہ نہیں، انہیں سب کو پتا ہے اللہ پہلے سے راضی ہے، اگر راضی نہیں تو اس نے نبوت کیوں دی؟ اس کا مطلب ہے ان سب کو پتا اللہ ہم سے راضی ہے، تو وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے راضی ہے۔ وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ کیسے؟ یعنی اللہ انہیں کہے اولاد نہیں دے رہا، اب وہ شکوہ نہ کریں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ دعا مانگنا شکوہ نہیں ہے، دعا مانگنا شکوہ نہیں، وہ اللہ اولاد نہ دے اس پہ راضی رہے، اولاد بڑھاپے میں دے دے اب شکوہ نہ کرے، ارے اب اولاد کیوں دی؟ جناب سارہ نے کہا تھا، جناب ابراہیم نے نہیں کہا تھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم معصوم ہے۔ اب انبیاء اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے کہ اسے راضی کر لیں، جانتے ہیں اللہ راضی ہے۔ غور سے انبیاء کوشش یہ کرتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اولاد نہیں تھی تو راضی ہو گئی، تب بھی راضی، جب اس نے اولاد دے دی بڑھاپے میں، اس کے بعد کہا ذبح کر کے واپس دے دو، اب بھی شکوہ نہ کریں، چاہے دل ٹوٹ جائے پھر بھی کہیں تیری رضا میں راضی، تو نے دیا تھا، تو نے مانگا اولاد کو۔ جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں وہ انبیاء معصومین، جو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ گنہگار۔ اب آئیے ذرا حدیث نبوی کو دوبارہ سنیے، پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا۔ یعنی وہ جو گنہگاروں کا طبقہ تھا وہ نہیں کہ راضی کرنے کی کوشش کریں بی بی اللہ کو، نہ وہ جو انبیاء کا طبقہ تھا کہ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں، بلکہ نہیں، پیغمبر فرما رہے اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں تو فاطمہ کو دیکھ لو، یہ جس سے راضی وہ رضی اللہ عنہ، یہ جس سے ناراض وہ مغضوب علیہ ہے۔ بات پہنچ گئے؟ بس کیا ٹائم؟ بس میں وقت نہیں رہا کہ اور تفصیل بیان کروں، کل موضوع کو مکمل کروں گا، سارا مجمع اگر وقت پہ آ جائے تو میں انشاءاللہ 9 بجے جیسے آج ہم نے جلدی شروع کر دیا تھا مطالب کو پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ جناب سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور ان کے ناراض ہو جانے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی ہے کہ جن مورخین، محدثین، مفسرین نے لکھ دیا ہے، کبھی سوچا اس جملے پہ کہ ہم نے کس حدیث کو لکھا ہے؟ کہ اللہ پیغمبر فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کبھی سوچا بھی لکھا کیا ہے؟ یعنی بی بی کا ایک قدم، ایک اقدام ارادے کے نہیں، مشیت پروردگار کے خلاف نہیں ہو سکتا، مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔
اب اگر سیدہ ناراضگی کا اظہار کریں تو یہ احساسات و جذبات نہیں بول رہے، یہ مشیت بول رہی ہے کہ اللہ کا بھی فیصلہ سنا رہی ہیں، میں جس سے راضی ہوں خدا اس سے راضی ہے، اگر میں ناراض ہوں تو خدا ناراض۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ اس پہ وقت نہیں رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ مجالس پہلے بھی پڑھ کے آئے، بعد میں بھی پڑھنا ہوتی ہے۔ تھوڑے سے میرے ساتھ دیجیے گا، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ کل بھی آپ نے بہت ساتھ دیا، میں جانتا ہوں سردیاں ہیں، لوگ بچوں کو لے کے آئے ہیں، جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ امام زمانہ اپنی دادی کا پرسہ لینے آتے ہیں۔ ایک امام کو بڑا صدمہ ہے کہ ان کی دادی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے۔ ٹوٹی ہوئی قبریں برداشت نہیں ہوتی۔ تاریخ نے بیان کیا ہے، روایت ہے کہ کچھ ہستیاں سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں ہیں، جتنا یہ روئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا۔ معصوم کا فرمان ہے، سنیں گے روایت۔ آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ جنت البقیع چلیے گا، وہاں کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں اور بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کی قبریں ہیں۔ خاندان اہل بیت کے بہت سے افراد ہیں۔ چھٹے امام جو وہیں پہ ہیں فرماتے ہیں جتنا 5 ہستیاں 5 لوگ رو گئے، اب آنے والا کوئی بھی اتنا نہیں رو سکتا جتنا وہ رو گئے۔ کہا مولا کون کون؟ کا پہلے جناب آدم، جب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا، جناب آدم روتے رہے، مدتوں روتے رہے۔ ایک دن جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا اے آدم، اللہ کہتا ہے یہ جو آپ کا بیٹا مارا گیا ہے نا، ایک جو آخری نبی آئیں گے ان کا ایک نواسہ حسین ہوگا، اس حسین کا ایک جوان بیٹا ہوگا، نام علی اکبر ہوگا، وہ بھی میدان کربلا میں اپنے بابا کے سامنے مارا جائے گا، سینے میں برچھی لگے گی۔ جناب آدم رونے لگے، پھر ایک مرتبہ کہا اے جبرائیل یہ وہی حسین ہے جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہے؟ کہا ہاں آدم یہ وہی حسین۔ پھر ایک مرتبہ کہا اے جبرائیل جب جنت میں بھی میں نام پڑھتا تھا نا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو پہلے 4 کے نام پڑھتے ہوئے مسکراہٹ آتی تھی، حسین کا نام پڑھتے ہوئے گریہ ہوتا تھا۔ کہا ہاں یہ بڑے مظلوم ہیں۔ بس بھئی نوح خان صاحب آ چکے ہیں، تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا۔ روایت تو لانی ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ یہ پرسہ دینا ہماری اپنے لیے کام آتا ہے، اپنی قبر میں روایات میں ہے رونے کا قبر میں کتنا اثر ہوتا ہے، اسی لیے مرحومین کے لیے مجلس رکھی جاتی ہے۔ ہمارے جوان بچے سب کوشش کریں، صرف بزرگ نہیں بلکہ سب آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں۔ پوچھا مولا آپ نے کہا 5 ہستیاں جتنا روئی ہیں کوئی نہیں رو سکتا، دوسری ہستی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسری ہستی جناب یعقوب ہے، بیٹے کی جدائی نے بہت رلایا۔ جناب یعقوب اتنا روتے تھے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ 12 بیٹے تھے، 11 آنکھوں کے سامنے ہیں، سب کہتے تھے ارے ہم سامنے ہیں، کہا نہیں وہ جو ایک آنکھوں سے دور ہے وہ مجھے بہت یاد آتا ہے یوسف کو، جناب یوسف کی فراق میں روئے۔ کہا مولا تیسری ہستی؟ کا جناب یوسف۔ جانتے ہیں کیوں روئے؟ کہ جب زندان چلے گئے تھے تو زندان میں مسلسل جناب یوسف روتے رہتے تھے۔ دروغہ زندان سے قیدیوں نے کہا کہ یوسف سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ یہ ہیں تیسری ہستی۔ 5ویں ہستی جانتے ہیں کون ہے؟ امام زین العابدین، ہمارے مولا اور آقا 5ویں ہستی ہیں امام سجاد۔ میں 4تھی ہستی بھولا نہیں ہوں، میں نے پہلے 4تھے امام کا پیش کیا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں میرے دادا سجاد اتنا روتے تھے کہ مدینے والے انہیں دیکھتے تھے، کہتے تھے سجاد کب تک روئیے گا؟ کربلا کو تو اتنے برس بیت گئے، مولا کہتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور تھا، مارا نہیں گیا تھا، زندہ تھا، وہ بھی نبی تھے، جانتے تھے بیٹا زندہ، لیکن یاد کر کر کے اتنا روتے تھے نابینا ہو گئے تھے۔ کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔
میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ کہا لیکن اے سید سجاد، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا، یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، لیکن اپنی پھپھی زینب کا شرابی کے دربار میں جانا نہیں بھلا سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئیے ذرا چوتھی ہستی سے متعلق پیش کروں۔ جانتے ہیں وہ چوتھی ہستی کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا۔ اب اگر سننا چاہیں گے سنیے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مولا کا جملہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر گھر آئے، دیکھا سیدہ بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ مولا نے کہا سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ جناب سیدہ اور زیادہ رونے لگی، کہا اے ابا الحسن مدینے والوں نے میری شکایت کی ہے؟ کیا وہ بھول گئے میں ان کی نبی کی بیٹی ہوں؟ ایک مرتبہ کہا ہاں انہوں نے شکایت کی ہے۔ کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا مدینے والے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں، اے علی ہمیں آرام نہیں ملتا، ہم سکون سے سو نہیں سکتے۔ یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے، بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، میری طرف دیکھیے گا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ بی بی کا رونا اتنی بلند آواز سے نہیں تھا کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے، لوگ آواز نہیں سنتے تھے کہ کہیں ہمیں آرام نہیں مل رہا۔ پھر سب کو پتا کیسے تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، سب مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں، زلزلہ سا محسوس ہو رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کوئی نبی قبر میں تڑپ کے کہتے ہوں گے او مدینے والوں مت رلاؤ میری سیدہ کو، مت رلاؤ میری بیٹی کو، کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے۔ 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی نے بہت گریہ کیا ہے۔ جانتے ہیں نا یہ جو تاریخ آ رہی ہے پرسوں، یہ بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، 2 روایات ہیں، 75 دن اور 95 دن۔ یہ 75 دن والی روایت ہے، پھر 95 دن پہ تو 75 دن 2.5 مہینے بنتے ہیں، 95 دن 3 مہینے 5 دن بنتے ہیں۔ کم مولا آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں۔ مولا جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 45 برس روئے یا اس سے بھی زیادہ، جناب یوسف 7 برس یا 21 برس روئے، امام سجاد 35 برس یا 40 برس روئے۔ مولا آپ کی دادی تو آپ فرماتے ہیں چند مہینے زندہ رہیں، پھر یہ سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے آئیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مدت کو نہ دیکھو، شدت کو دیکھو۔ سیدہ اس شدت سے روتی تھی کہ بی بی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ جانتے ہیں جب روتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لعنہا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ مصائب پڑھتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ مصائب پڑھتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بابا آپ کی سیدہ بی بی، میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت اگر دیکھ سکے بس اسی میں تمام کر دوں گا۔ آج پڑھا نہیں جا رہا، مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ آج امام علی کو، مولا علی کو، امام زمانہ کو فرصت دیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ مولا سے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا اے ابا الحسن ذرا مجھے انصار کے رات کو انصار کے گھروں پہ لے چلیے، میں ان سب کے گھروں پہ جا کے کہوں گی ارے تمہیں غدیر بھول گئی اتنی جلدی، تم نے علی کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ مولا نے کہا سیدہ اگر آپ کہیں گی میں لے جاؤں گا۔ بی بی نے برقع لیا، حسنین کی انگلیاں پکڑی، ہاتھ میں عصا لیا، جب رات کو جانے لگی نا ہر گھر میں باتیں ہونے لگی، ارے رسول کی بیٹی گھر گھر جا کے کہہ رہی ہے تمہاری غیرت کو کیا ہوا، کہاں ہے تمہارے ایمان، میں تمہارے نبی کی بیٹی گھروں پہ آئی ہوں۔ ہر آدمی گھروں سے بیویوں سے کہنے لگا چھپ کے دیکھو سیدہ آئی ہیں۔ سب بیویوں نے کہا یہ فاطمہ نہیں ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہا سیدہ 18 برس کی جوان ہے، اس بی بی کے ہاتھ میں عصا ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بی بی جھک کے نہیں چلتی۔ اب پتا چلا دروازہ گرنے کے بعد بی بی کی کمر جھک گئی تھی۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی نوحہ شروع ہونے والا ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، دو دعا کے جملے، اور اس کے بعد آپ نوحہ بھی سنیں گے، مزید گریہ بھی کریں گے۔ میں جانتا ہوں لوگ دور دور تک کھڑے ہیں، آپ میں سے اکثر اپنے فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں نا، گھر والوں کے ساتھ، کوئی ماں کو لایا ہوگا، کوئی بہن کو لایا ہوگا، کوئی کسی بیٹی کے ساتھ آیا ہوگا۔ اور ایک سوال کروں، اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتہ چلے کہ اگر آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی چھوٹی بچی روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہی سوال کریں گے نا، ارے میں مستورات میں تو جا نہیں سکتا، بس ایک بار ایک ہی سوال کریں گے، پوچھو بچی کو کسی نے پانی بھی پلایا یا نہیں؟ چھوٹی بچی ہے، ذرا پانی تو پلا دو۔ اور اگر کوئی شام غریبہ میں بچی تماچا کھا کے بے ہوش ہو جائے، پروردگارا ہم امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی دادی زہرا کا، پروردگارا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بس بھئی زیادہ دعائیں نہیں کراؤں گا، ایک آخری سوال کروں گا آخر میں، بس اسی پہ ختم کر دوں گا۔ پروردگارا اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، نائجیریا، افغانستان، کشمیر، پاکستان، خود ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما، پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جتنے بھی عزادار یہاں مرد و مومنین و مومنات آئے سب کی تمام دعائیں مستجاب فرما، ان کا یہ پرسہ دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بس بے ایک آخری سوال ہے، پروردگارا یہ سارے مومنین آئے ہیں جناب سیدہ کا پرسہ دینے کے لیے، یہ کتنا چراغاں کیا ہے جانتے ہیں نا، رات ہے، کتنی روشنی ہے، ہر جگہ چراغ جلا رکھے ہیں، اور جس بی بی کے صدقے میں ہر جگہ روشنی ہے اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج امام زمانہ کتنا تڑپتے ہوں گے، ارے میری دادی کی آج یہ دنیا کے اندر شبیہ بھی بنائی جائے تو سونے چاندی کی لوگ ذریعے لگا رہے ہیں، کیوں؟ ارے یہ امام سے منسوب ہے، امام سے منسوب ہو جائے تو شبیہ ذریعہ بھی سونے چاندی کی، لیکن جناب سیدہ کی قبر پہ ذریعہ لگانے کی اجازت نہیں۔ اور مسلمانوں تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیوں جناب رسول کی بیٹی کو کیوں ستا رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ آج ذرا مل کے ہاتھ اٹھائیے گا، پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، ہمیں ان کی قبر کا روضہ بننا تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔